دو تین باتیں پہلے میں کہنا چاہوں گا. ایک تو یہ کہ ہم نے پیکیج میں جو گاڑی آپ نے دیکھی تھی جو حادثے کا شکار ہوئی ہے وہ اتنی وائرل وہ تصویر ہوئی سوشل میڈیا پہ, یہ وہ گاڑی ہے ہی نہیں. تو ابھی ہمیں عائشہ نے بتایا کہ یہ ضرور بتا دیجیے گا کہ کسی نے پتہ نہیں یہ لگا دی تھی تصویر اور اس کے بعد پھر یہی گاڑی, کیونکہ یہ گاڑی اتنی تباہ ہوئی ہے کہ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ اس میں وہ اللہ کے اوپر ہے کہ جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے, لیکن بظاہر اس گاڑی کو اگر دیکھا جائے تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ اس میں سفر کرنے والا محفوظ رہا ہو. تو یہ وہ گاڑی نہیں ہے, پہلی بات تو یہ ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ابھی میں وقفے میں ایسی ان سے مذاق کر رہا تھا, میں نے کہا آپ 12 اکتوبر 1999 کو پیدا ہوئے, تو ہنسنے لگی کیونکہ ویسے بھی ہم سن تو بتاتے نہیں ہیں. میں نے 1999 جان کے ذکر کیا تھا کیونکہ 12 اکتوبر ایکچولی 12 اکتوبر کی بات ہے. 12 اکتوبر جب 1999 ہم کہیں گے اسے, تو یہ وہ دن ہے جب نواز شریف صاحب کی حکومت کا اختتام ہوا تھا اور مشرف صاحب نے اس حکومت کو ٹیک اوور کیا تھا. لیکن عائشہ بہرحال 12 اکتوبر کو پیدا ہوئی ہیں اور باپ کی شفقت کیا ہوتی ہے ہماری عائشہ اس سے واقف نہیں ہے. ظاہر ہے کہ اس کم عمری میں جب یہ اس دنیا میں آئی ہیں تو 2 برس کی تھی تو ان کے والد محترم کا انتقال ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے غریق رحمت کرے اور انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے, ان کے تمام کبیرہ اور صغیرہ گناہوں کو معاف فرمائے. والدہ نے مجھے ایسی ماؤں سے بڑی محبت ہوتی ہے ناظرین محترم جو اپنی بھری جوانی میں بیوگی کے باوجود اپنی ذات کو گم کر دیتی ہیں اور اپنی ذات سے بے نیاز ہو کر اپنے آپ کو بھول کر اپنے آپ سے جدا ہو کر اپنے بچوں کو پروان چڑھاتی ہیں. ان ماؤں کو بہت سلام, اور عائشہ کی امی کو خاص طور پہ بہت بہت سلام, بہت بہت سلام, اور ان کے لیے بہت ساری تعریف. ابھی دیکھ رہی ہوں گی وہ شو جی ماما آئی لو یو. تمام زندگی ان کی والدہ نے ٹیچنگ کی اور ٹیچنگ کر کے تنہ تنہ نہ صرف پرورش کی بلکہ اپنی بیٹی کو اعلیٰ تعلیم کے زیور سے بھی روشناس کرایا. اور پھر انہوں نے 2004 میں جب گریجویشن کی ہوگی تو اس گریجویشن کے موقع پر انہیں اپنی امی یقیناً آپ کو بہت یاد آئی ہوں گی, جنہوں نے ٹیچنگ کر کے پڑھا کر اپنی بچی کو پڑھایا, اس کو لکھایا, اسے پروان چڑھایا اور آج اس قابل بنایا کہ یہاں بیٹھ کر بھی کہہ سکتی ہیں ماما آئی لو یو. ویسے تو گریجویشن مکمل کرنے کے بعد عائشہ نے یہ طے کر لیا تھا, اور میں جہاں جہاں غلط ہوں تو آپ مجھے صحیح کر دیجیے گا. آپ ہر جگہ صحیح ہیں کہ میں اپنی ماں کو مزید کام نہیں کرنے دوں گی. اور ایسے ہی ہوا کیونکہ والدہ نے انہیں سکھایا, خود کفیل بنا دیا. پہلے ماں خود کفیل بنی لیکن اپنی بیٹی کے لیے, اور اب بیٹی خود کفیل بنی ہے اپنی ماں کے لیے. لیکن میں پھر بھی کہوں گا عائشہ سے کہ تم اگر ساری زندگی بھی اپنی ماں کی خدمت کرتی رہیں تب بھی ان کی جوانی کے وہ لمحات واپس نہیں لوٹا سکتی جو انہوں نے آپ کو دیتے ہیں. لہٰذا اپنی امی سے بہت پیار کیجیے. ویسے آپ کرتی بہت ہیں لیکن اور کیجیے گا پیار. That's so true, that's so true. آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اور وہ مجھ سے بھی she was younger than me جب وہ بیوہ ہوئی تھی. مطلب ہاں مجھے پتہ ہے, میں مجھ سے بھی بہت چھوٹی تھی. یہ صحیح کہہ رہی ہیں. میں اصل میں سن اور وہ نہیں چیز بتا رہا ہے, بات بالکل درست کہہ رہی ہیں, بہت چھوٹی تھی. جبھی کہ میں آپ سے کہہ رہا ہوں بھری جوانی, میں نے اسی لیے استعمال کیا تھا. شادی کر سکتی تھی زندگی گزار, لیکن بیٹی خیال تھا اپنی بچی کا. میں اس لیے تو بار بار مجھے ایسی ماؤں سے بے انتہا محبت ہے. یہ صرف محبت نہیں ہے, یہ مائیں باعث تکریم و تعظیم ہے, یہ باعث احترام ہے کہ جو اپنی ذات کو بھلا کر اپنے بچوں میں اپنی ذات کو تلاش کرتے ہیں. بالکل بھلا دیا انہوں نے کوئی ان کو دوسری شادی کی کسی بھائی بھی تھے نا, بھائی کو بھی تو پالا نا, بھائی بہن دونوں تھے. ایک بھائی ہے میرا 1.5 سال مجھ سے بڑا ہے, اینڈ میں 1.5 سال کی تھی جب ابو کی ڈیتھ ہوئی. اینڈ امی نے اپنی پوری زندگی بس ہمیں پڑھانے لکھانے ایوری تھنگ, شی واز آر مدر اینڈ فادر. ابھی تک یہی ہے, مطلب وہ ٹائٹ یونٹ. پھر میرا بھائی باہر پڑھنے چلا گیا, اینڈ میری امی کی زندگی کی ایک ہی خواہش تھی کہ میرے دونوں بچے باہر چلے جائیں پڑھنے, بس چلے جائیں. اور ان کی ایجوکیشن نتھنگ, لیکن میں نے خود ہی میں نے کہا کہ مجھے کرنا ہے. میرا بھائی اب ماسٹرز کر چکے ہیں, پی ایچ ڈی شروع کر رہا ہے اپنا انشاءاللہ, سو آئی ایم سپورٹنگ ہز ایجوکیشن ایز ویل. لیکن کبھی یہ نہیں سوچا کہ اچھا میں کر رہی ہوں کسی کے لیے یا
اب میرے بھائی کو کرنا چاہیے. we're a family اور ہمارا ایک دوسرے سے یہی کنیکشن ہے. صحیح, بالکل صحیح. اولاد بھی تو ایسی ہے نا, دیکھیں اولاد نے بھی وہی فالو کیا جو ماں کی پریشانیاں دیکھی, پرورش دیکھا, اور پھر اولاد دیکھیں بھائی نے پڑھ کے, ورنہ ماں باپ موجود بھی ہوتے ہیں پھر بھی نہیں پڑھ پاتی ہے. اور بیکن ہاؤس اسکول سے آپ نے ابتدائی تعلیم حاصل کی تھی؟ نہیں, گرامر اسکول. گرامر اسکول. اچھا, آپ اسکول اب گرامر اسکول میں آپ ٹیچنگ بھی کرتی ہیں؟ گرامر اسکول میں میں نے صرف 6-7 منتھس کے لیے اس ٹائم پیریڈ کے لیے ٹیچ کیا جب میرا کالج شروع ہو رہا تھا اور بیچ میں تھوڑا سا ٹائم آف تھا. لیکن آپ اسکول نہ جانے کے لیے بہانے بہت کرتے تھے, چھٹی. نہیں, ویری گڈ اسٹوڈنٹ, آئی واز آن دی آنر لسٹ. کبھی بہانے نہیں کیے کہ آج نہیں جانا؟ کبھی نہیں. ان فیکٹ میری اٹینڈنس 100% تھی, 100%. اور جب آپ نے پڑھانا شروع کیا اسی اسکول میں جہاں سے آپ نے پڑھا تھا, تو اس وقت آپ کی کیا تاثرات تھے کہ میں آج اسی اسکول میں, چاہے وہ 6 مہینے کے لیے آپ پڑھا رہی تھی, 6-7 مہینے کے لیے, اس وقت آئی تھنک آئی واز ٹو ینگ کہ میں اس بات کو سیریسلی بھی لوں. ایک آپ زندگی کا, جوانی کا ایک جنون ہوتا ہے, اچھا آپ کالج جانا ہے اور ٹیچ کر رہے ہیں اور یہ کر رہے ہیں, سب کچھ کرنا ہے, بس سب کچھ کرنا ہے. تو آئی تھنک آئی ڈنٹ ریئلی ٹیک اٹ دیٹ سیریسلی. لیکن ناؤ دیٹ آئی تھنک اباؤٹ اٹ تو ہاں تھوڑا سا ہوتا ہے کہ اچھا. جب ایکسیڈنٹ ہوا تھا نا سامع, تو حادثے کے بعد بھی یہ ہوش میں ہی تھی, تو اور زندہ بچ جانے پر کافی حیران تھی. ہاں, باہر بھی آنا چاہتی تھی لیکن اپنے ہاتھ کی چوٹ کے باعث کسی کو بھی انہوں نے ہاتھ نہیں لگایا. اور ایسا ہوا تھا نا, مطلب یہ حیران, کیونکہ ایک بہت بڑا حادثہ تھا, اور اس کے بعد پھر یہ حیران اسی بات پہ تھی کہ بھئی یہ, لیکن انہوں نے کسی کو ہاتھ نہیں لگانے دیا, خود یہ باہر آئی ہیں. بڑا مشکل ٹائم تھا وہ ڈاکٹر صاحب. اور پتہ ہے میں میری کنیکشن جو ہے نا اپنے اللہ سے, وہ ایک بڑی اسٹرانگ کنیکشن ہے. آپ لوگ دکھاتے ہیں کہ یو نو اپنی پریکٹسز سے, لیکن میں ہر سیکنڈ کمیونیکیٹ کر رہی ہوتی ہوں. اینڈ دی اونلی چیز جو میں نے ریسائٹ کرنی شروع کی تھی جیسے ہی مجھے لگا کہ میں زندہ ہوں, اور جب ایکسیڈنٹ ہوا تو اس سے پہلے مجھے لگا تھا بس ختم ہے سب کچھ. کوئی 5 سیکنڈ تھے, ہم ٹرک کے اندر جا رہے تھے, 2 ٹرکس تھے, ایک ٹرک نے پیچھے سے ہٹ کیا اور ایک آگے تھا, تو ہم سینڈوچ ہو رہے تھے 2 ٹرکس کے بیچ میں, اور ڈرائیور چلا رہا تھا, شام کا وقت تھا, بزی ٹائم, 6 بجے کا ٹائم تھا, اور وہ ڈرائیور کو بھی نہیں, اوبویسلی ہی لاس کنٹرول. جب ہم ٹرک کے اندر جا رہے تھے اور میں نے ایسے پکڑا ہوا تھا سیٹ کو, مجھے یاد ہے, جس کی وجہ سے میری کالر بون ٹوٹی کیونکہ میں نے اتنی ٹائٹلی سیٹ کو پکڑا ہوا تھا آگے والی. تو مجھے یاد ہے میں نے سوچا کہ بس یہ تھی زندگی, ختم اتنی جلدی, ابھی تو بڑا کچھ کرنا ہے, ابھی تو میں نے ایک بہتر انسان بننا ہے, ابھی تو مجھے موقع ہی نہیں ملا. اینڈ دین آئی واز لائک, جب ہوا ایکسیڈنٹ اینڈ آئی واز ویٹنگ کہ بلیک آؤٹ ہوگا اور کیا فیلنگ ہوگی ڈیتھ کی, اور آئی واز الائیو, تو میں نے کہا کہ میں زندہ ہوں اور کچھ نہیں ہوا, مری بھی نہیں, اور سب ٹھیک ہے. پھر ریئلائز ہوا کہ اچھا کچھ خرابی ہے, درد پھر شروع ہوئی اور پتہ چلا کہ اچھا کچھ ہڈیاں ٹوٹی ہوئی ہیں. لیکن میں نے صرف کلمہ پڑھنا شروع کر دیا تھا اونچا اونچا, اور جو لوگ میرے ارد گرد تھے وہ تھوڑا سا مجھے دیکھ رہے تھے کہ یہ پاگل تو نہیں ہو گئی ہے, اونچا اونچا کلمہ پڑھ رہی ہے, کیونکہ درد میں صرف وہ چیز تھی جو مجھے تھوڑی سی کچھ سالس دے رہی تھی. Yeah, that's it. It was very strange. بڑی بات ہے کہ وہ تو اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہوا, اور لیکن پھر بھی آپ کو کلمہ طیبہ یاد رہا, بالکل, اور یاد رکھتی ہیں آپ, اور جو آپ کہہ رہی ہیں کہ یہ میں ریسائٹ کرتی رہتی ہوں. میں تو کہتا ہوں اس سے اچھی کوئی پریکٹس ہی نہیں ہے جو آپ یہ کر رہے ہیں. ورنہ پینک کر جاتا ہے ایسی سچویشن میں. مجھے جو پولیس والا تھا نا, جو ہمیں پولیس لے کے جا رہی تھی ایک ہاسپٹل, تو میں نہیں کہوں گی, وہاں کوئی ہاسپٹل نہیں تھا قریب, ایک ڈسپینسری تھی جام شوروں میں, اور اس نے مجھے کہا, کیونکہ میں اس سے بات کرنے کی کوشش کر رہی تھی پولیس والے سے, اور مجھے یہ ڈر تھا, ہمیں اتنا ڈر ہے بینگ ویمن ان پاکستان, اور کیونکہ میں کراچی میں فیملی سے دور ہوں, تو بس سیفٹی کا ڈر ہوتا ہے ہر دن میری ایک میں کہوں گی, اور صرف آپ کو نہیں, ہر پاکستان میں عورت کو سیفٹی کا ڈر ہے. اسٹریس, میرا اسٹریس لیول زندگی کا ایک ہے کہ میں صحیح سلامت گھر پہنچ جاؤں. اچھا, مجھے یہ تھا کہ آئی ایم ان دا مڈل آف نو ویئر, اور میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا, اور ابھی اتنے سارے آدمی ہیں میرے ارد گرد, اور یہ کچھ کرنے کی کوشش کریں گے, ان کو کیا پتا کہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے, کیونکہ میرا خون نہیں نکل رہا تھا, میری ہڈیاں ٹوٹی ہوئی تھیں.
تو آئی واز جسٹ لائک اب میں پولیس والے سے بھی بات کرنے کی کوشش کر رہی تھی کہ آپ کی بیٹیاں ہیں, میں بھی آپ کی بیٹی ہوں, اپنے درد میں یہ باتیں کر رہی ہوں ساری, اور وہ مجھے صرف کہہ رہا تھا آپ چپ کر کے اپنا کلمہ پڑھے. میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے. نہیں, اللہ تعالیٰ نے بڑا کرم فرمایا اور اللہ تعالیٰ آپ کو جلد صحت یابی عطا فرمائے. اچھا, اسکول سے ہی انہیں تھیٹر کا اور فلاحی کام, میں تھوڑا سا یعنی کہ اس سائٹ پر بھی آؤں گا, فلاحی کاموں کا بھی ان کو بڑا اسکول کے زمانے سے, چونکہ ان کا لاہور گرامر اسکول تھا, اسکول کے زمانے سے ان کو یہ شروع میں لاہور میں انہوں نے ابتدائی تعلیم حاصل کی ہے, تو یہ اپنے اسکول میں جو آرٹ کی پریزیڈنٹ تھی اور تھیٹر پروڈکشن سے بھی منسلک تھی. اور ایک مرتبہ انہوں نے گرمی کی چھٹیاں تھیں, اس میں جو رائزنگ سن اسکول ہے اس کے اسپیشل چلڈرن کے ساتھ وہ پوری چھٹیاں گزاری تھیں. وہ کیسا تجربہ تھا؟ ایکچولی میری امی بہت سالوں وہاں پہ والنٹیئر کرتی تھیں, جاتی تھیں. بالکل پرائمری, تو وہ والنٹیئر کرتی تھیں. یہ مینٹلی جو تھوڑے سے انسٹیبل ہوتے ہیں یا ان میں کوئی نہ کوئی پرابلم ہوتی ہے تھوڑی سی, اینڈ انہوں نے مجھے کہا کہ اچھا تم اپنے بھی سمر ویکیشنس, جب میں تھوڑی بڑی ہوئی, کہ آؤ اینڈ یو شوڈ آلسو ڈو دس. تو میں جاتی تھی اور جتنا مزہ آتا تھا ان کے ساتھ, اتنا اٹس سو سیٹسفائنگ, بیکاز ان کی چھوٹی چھوٹی ان کی پروگریس, ان کی فیڈ بیک, ان کے ریئیکشنز آپ کے ساتھ, دے گیو یو سو مچ لو, بیکاز وہ انکنڈیشنل ہوتا ہے. ان کو نہیں پتا ہوتا کہ وہ آپ کو دے رہے ہیں وہ ریئیکشنز, وہ کانشیسلی نہیں کر رہے ہوتے. سو اٹ واز آئی تھنک ون آف دا بیسٹ تھنگز آئی ڈیڈ. اینجلز ہوتے ہیں وہ, اینجل, یا میں وقفہ لیتا ہوں, وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ایک مرتبہ پھر آپ کو صبح پاکستان میں خوش آمدید کہتے ہیں. ڈاکٹر صاحب, یہ جو اتنی خوبصورت ہے ماشاءاللہ, تو آپ ذرا کچھ پوچھیں کہ ان کی اسکن لائولی مسکراتی رہتی ہیں, خوش رہتی ہیں, اچھا سوچ رکھتی ہیں. تو آپ کو یہ پورا سب کیا بتا, ساتھ تھوڑے رہتے ہیں. نہیں, میں ڈپریس بھی ہوتی ہوں, لیکن یہ کہ اس موقع پہ آپ ہوش و حواس میں تھیں, تو اس کا مطلب ذہنی طور پہ آپ ہیلدی ہیں اور ماشاءاللہ. نہیں, مگر کیا ہے ان کی راز کیا ہے؟ آپ سے تو میں راز پوچھ رہا ہوں. میں ان کی ایک تو جینیٹکلی بہت بڑے ڈرمیٹولوجسٹ ہیں آپ, تو یہ بتائیں نا. میں آپ کی مدر کیسی, مطلب پیرنٹس کا جین ہے, بہت پیاری ہے, تھی اپنی جوانی میں زیادہ. اپنا لے کے خود آرڈر کرتی ہوں, خود کھاتی ہوں. میری بگیسٹ انڈلجنس سے اپنا خیال کرنا. ایک راز میں بھی ان کا جانتی ہوں, باجرے کی روٹی کھاتی ہوں. اچھا. اور کہتی ہیں کہ جو باجرہ ہے سامنے مجھے ہائپر رکھتا ہے, کہ مجھے بہت ایکٹیو رکھتا ہے باجرے کی. چڑیا کھاتی ہیں نا, آپ سوچیں پروٹین ہے. یہ بھی خواتین کی چڑیا ہی ہیں, ہر وقت چہچہاتی رہتی ہیں. گندم کم کھاتی ہوں, گندم کم کھاتی ہوں, جو اور باجرہ, یہ دو چیزیں ہیں. اور میری امی جو ہیں انہوں نے ہماری پرورش کافی طب نبوی پہ بیسڈ جو چیزیں ہیں, کلونجی اور کھجور اور ہنی اور بادام اور یہ ساری چیزیں ہمیں ملی ہیں. اچھا, بتانے کا انداز ہے, کلونجی, کھجور. اچھا, بڑا برا لگتا تھا بچپن میں کہ کیا امی پیچھے پڑی رہتی ہیں, اب یہ کھا لو, اب یہ کھا لو. جب امی سے دور ہوں تو وہی چیزیں خود کر لی ہوتی ہیں. لیکن باجرے کی روٹی میں تو ویسے بھی بہت فوائد, پروٹین ہوتی ہے, بہت ہی زبردست ہوتی ہے. آپ نے ان کا دیکھا ذائقہ, کیا سامنے کیا کیا آیا اب تک, سامیہ کے سامنے کیا آیا؟ اجازت دیتی ہے میں کچھ انکشاف کر دوں؟ اچھا پہلے چلیں میں آپ سے ایسے ان کی فیملی کے بہت سارے جو قریبی عزیز ہیں وہ شوبز سے بھی منسلک ہیں. اچھا, جی ہاں, جی ہاں, کم, لیکن ہاں کم ہے. سب سے پہلے تو ڈاکٹر صاحب میں دیکھ رہی تھی ان کے ذائچے میں کہ ان کو ٹھڈے بڑے لگتے ہیں, چلتے چلتے ٹھوکر کھا جانا, پتہ نہیں ہائپر ایکٹیو ہیں. ایک تو ٹھوکر کھا جانا جو ہوتا ہے, لٹرل والے کھڈے, اللہ جانے کس طرح چلتی ہیں کہ ان کا پاؤں اکثر ہی زخمی ہونا چاہیے اکثر اوقات میں جو ہے. اچھا, پینک میں رہتی ہیں, جلدی میں شاید رہتی ہیں. باجرے کی روٹی کا اثر, ہائپر ایکٹیو. بہت کچھ کرنے کا شوق ہے, پتہ نہیں جو آئی تھنک کچھ رہ گیا ہے جو نہیں کر پائی ہوں. ویسے میں آپ کو بتاؤں, میں جب ان کے ابھی سن رہا تھا
تو مجھے دو شباہتیں نظر آئیں. یہ میری ہو سکتا ہے کہ میرا اپنا خیال ہو. ایک گانے میں مجھے نازیہ حسن کی شباہت نظر آئی, مجھے نازیہ حسن یاد آئی, پتہ نہیں کیوں, جو شروع والا گانا تھا. اور دوسرا مجھے ملکہ پکھراج یاد آئی, جو یہ کوک اسٹوڈیو میں گانا, تو مجھے وہ ملکہ پکھراج یاد آئی, پتہ نہیں کیوں, بہت بڑا نام لے لیا, مگر مجھے یاد نہیں. وہ جو انداز تھا وہ ملکہ پکھراج کا انداز تھا, طاہرہ سید صاحبہ کی جو مجھے وہ یاد آئی. تو یہ دو مجھے اچانک, اس پہلے میں تو مجھے نو ڈاؤٹ کہ مجھے ایسا لگا جیسے نازیہ حسن کہیں سے دوبارہ. نازیہ حسن آپ نے صحیح کہا, مجھے بہت لوگوں نے کہا کہ نازیہ حسن کی آواز کی جھلک آتی ہے. آواز تھی اسٹائلش, بیوٹیفل. نازیہ حسن نے جو اس ملک میں ایک نیا پاپ میوزک جس کو کہتے ہیں, She was my inspiration. نازیہ حسن کے لیے. اور بڑی خوبصورت خاتون, میری ان سے ملاقات ہوئی تھی, میں چھوٹا تھا, لیکن ان سے بھی ملاقات ہوئی تھی. ان کی والدہ منیزہ, کیا خاتون ہے وہ, منیزہ بصیر صاحبہ. تو اب تو ظاہر بہت عرصہ ہو گیا, لیکن نازیہ حسن کردار میں, اخلاق میں, محبت میں, گفتگو میں بڑی بڑی کمپلیٹ خاتون. میں بہت یاد کرتا ہوں اور بہت دکھ ہوتا ہے جب بھی یاد آتا ہے کہ اب نازیہ حسن ہمارے درمیان ہے. اچھا, دوسرا ڈپریشن ہوتا ہے, لیکن جو سب سے مزے کی بات ہے کہ پتہ نہیں اپنے آپ کو خود لطیفے سنا کے, کسی کی ضرورت نہیں ہے, کسی کی کاؤنسلنگ کی ضرورت نہیں ہے, خود ہی اپنے آپ کو چیئر اپ کر لیتی ہیں. کھانا بھی بہت اچھا پکاتی ہوں گی, ان کے ہاتھ میں بہت ٹیسٹ ہوگا. ایک بات جو مجھے ذرا سی تھوڑی سی پریشانی والی پہلے لگی, لیکن اب مجھے کرنٹ ذائقے سے خوشخبری لگ رہی ہے. ساری زندگی وہ کہتے ہیں نا صاحب, مجھے مار سے ڈر نہیں لگتا, پیار سے ڈر لگتا ہے. سوناکشی سنہا نے کہا پیار سے ڈر. مجھے ایسے لگتا ہے کہ کوئی زندگی میں آ چکا ہے اور کوئی بعید نہیں کہ اس سال کے اینڈ پہ شہنائیاں بج جائیں, کیونکہ وہ بندہ سنسیئر بھی ہونا چاہیے. ابھی آپ پوچھیں گے ہے کہ نہیں ہے, وہ سنسیئر بھی ہے, وہ شادی کرنا بھی چاہتا ہے. ان کی ابھی بھی ریزرویشنز ہیں. کچھ میں آپ کو بتا, اگر آپ مجھ سے کس طرح سے پوچھنا چاہتی ہیں, میں اپنے وجدان سے بتاؤں یا ان کو میں اتنی دیر سے دیکھ رہا ہوں, گفتگو کر رہا ہوں, تو میں بتاؤں. آپ اپنے وجدان. یہ نہیں کریں گے شادی سے. کیوں؟ جو بھی یہ بہت پھونک پھونک کے قدم رکھتے ہیں, بہت پھونک, بہت سوچتے ہیں. کیوں ڈر گئی ہیں؟ یہ ڈر نہیں ہے, لیکن بہت سوچیں گے, ابھی بھی سوچیں گے. ایک اسٹیج آئے گی جس میں جا کر یہ بہت سوچیں گے. ایک آنے والا ہے وہ ٹائم. میں آپ نے مجھ سے کہنا, میں اپنے وجدان سے بتاؤں, یہ بہت سوچیں. یہ ٹھوکر نہیں لگتی ہے اس لڑکی کو. یہ ٹھوکر آپ جو کہہ رہی ہیں نا, جو ٹھوکر, یہ اس وجہ سے نہیں لگتی کہ ہائپر ایکٹیو ہے اور بہت تیزی سے جا رہی ہے. یہ پھونک پھونک کر قدم رکھنے والوں کو ٹھوکر لگتی ہے. تو بہت آپ کو لگ رہا ہوتا ہے کہ بہت تیز چل رہا ہے, لیکن وہ تیز قدموں سے تو چلتے ہیں, لیکن تصادم سے بچتے ہیں. تصادم ہو جاتا ہے, کولیشن جس کو کہتے ہیں, وہ ہو جاتا ہے. لیکن بہت سوچتے ہیں, بہت سمجھتے ہیں, اور اسی پرکھ میں, کسوٹی میں سوچتے سوچتے کئی ٹرینیں نکل چکی ہیں. یہ ٹرین بھی اسٹیشن پہ کھڑی ہے. اگر بہت دیر تک سوچا تو یہ ٹرین بھی آگے نکل جائے گی, لیکن چونکہ پٹری پر اور آ رہی ہے پیچھے. نہیں ڈاکٹر صاحب, پچھلے سال مجھے لگتا ہے کچھ چوائسیز تھیں, اس سال یہ کچھ کنونس ہو چکی ہیں. یہ آپ کے ستاروں کا خیال ہے, میں نے جو ان کو دیکھا ہے تو مجھے ابھی بھی ڈاؤٹ ہے. تو ڈاکٹر صاحب ان سے پوچھیں نا, ان کا کیا خیال ہے. میں کہہ رہا ہوں, اب ہم ان سے پوچھتے ہیں. آپ بتائیے. وہ بتا دیں گے, آپ اور بتائیں پہلے, پھر پوچھیے گا. اچھا, مجھے پیار سے بالکل ڈر نہیں لگتا, مجھے صرف پیار ہی چاہیے. نہیں, میرا کہنے میں کہتی ہوں مجھے زندگی میں صرف پیار چاہیے. کہنے کا مطلب ہے شادی سے ڈرتی تھی آپ. دیکھیے سنیں نا, میں آپ کو بتاؤں, ایک انسان کی شخصیت ہوتی ہے. باپ نہیں تھا بچپن میں, ماں کو دیکھا. میں نے ریسرچ کی ہے عابد صاحب سے پورا ہم نے لے کر, تو میں شخصیت کو, ظاہر ہے میری ملاقات ان سے آج زندگی میں پہلی بار ہوئی. آپ ان سے پوچھیں, میں ان سے کبھی نہیں ملا. میں ان کے مداحوں میں شامل ہوں, میں ان کو دیکھتا ہوں, میں بلبلیں دیکھتا ہوں شوق سے جب بھی مجھے موقع ملتا ہے. میں نے ان کو ویسے بھی دیکھا ہے, اچھی ہیں, خوبصورت ہیں, پیاری ہیں, ہر طرح سے. لیکن میری ان سے ملاقات ہوئی. ماریا کو کہا تھا, ماریا سے بعد میں بات ہوگی, لیکن یہ کہ تب میں نے جب ان کی پوری لائف ہسٹری پڑھ رہا تھا نا, جو بھی میں جو جہاں تک میں نے پڑھا ہے, تو ایک ہوتا ہے لو کم ارینج میرج, جس میں محبت بھی ہو اور ارینج بھی. میں آپ کو سمجھاتا ہوں وہ کیا ہوتی ہے یہ چیز. اس پھر اگر یہ چاہیں تو اس سے اختلاف کریں. چونکہ ابو نہیں رہے, امی رہیں اور بھائی ہیں موجود, تو زندگی میں ایک ایسا ساتھی ہو جو خود تو پسند ہو, لیکن چونکہ اپنی فیملی کو, یہ ماں کو خاص طور پر اتنی محبت کرتی ہیں, اتنا پیار کرتی ہیں, ان سے زیادہ وہ ان کی ماں سے پیار کرتی ہیں.
मतलब मुझसे भले ना करे लेकिन मेरी माँ से इतना प्यार करे कि मेरी माँ को जितनी कमियों का एहसास हुआ है वो दामाद आकर, क्योंकि एक ही दामाद आएगा ना घर में और एक बहू आएगी, तो वो दामाद आकर वो सारी कमियां दूर कर दे। इसलिए ये किसी भी हट धर्मी से शादी नहीं करेंगी जब तक कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग नहीं हो जाएगी फैमिली के लिए कि मेरे लिए फैमिली भी इंपॉर्टेंट है और मैं भी इंपॉर्टेंट हूँ, फिर तू पसंद है तो फिर तेरी हर पसंद पसंद है, तब कहीं जाके शादी होगी। इसी वजह से कई ट्रेनें घुस रही हैं। ये मेरा अपना तरीका है, बाकी 100%। आपको तो साइकोलॉजिस्ट होना चाहिए डॉक्टर या साइकिक। दो तीन बातें पहले मैं कहना चाहूँगा। एक तो ये कि हमने पैकेज में जो गाड़ी आपने देखी थी जो हादसे का शिकार हुई है, वो इतनी वायरल वो तस्वीर हुई सोशल मीडिया पे, ये वो गाड़ी है ही नहीं। तो अभी हमें आयशा ने बताया कि ज़रूर बता दीजिएगा कि किसी ने पता नहीं ये लगा दी थी तस्वीर और उसके बाद फिर यही गाड़ी, क्योंकि ये गाड़ी इतनी तबाह हुई है कि ये मुमकिन ही नहीं है कि इसमें वो अल्लाह के ऊपर है कि जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे, लेकिन बज़ाहिर इस गाड़ी को अगर देखा जाए तो ये मुमकिन ही नहीं है कि इसमें सफ़र करने वाला महफूज रहा हो। तो ये वो गाड़ी नहीं है, पहली बात तो ये है। और दूसरी बात ये है कि अभी मैं वक्फे में ऐसे इनसे मजाक कर रहा था, मैंने कहा आप 12 अक्टूबर 1999 को पैदा हुए, तो हंसने लगी क्योंकि वैसे भी हम सन तो बताते नहीं हैं। मैंने 1999 जान के जिक्र किया था क्योंकि 12 अक्टूबर एक्चुअली 12 अक्टूबर की बात है। 12 अक्टूबर जब 1999 हम कहेंगे उसे, तो ये वो दिन है जब नवाज शरीफ साहब की हुकूमत का इख्तिताम हुआ था और मुशर्रफ साहब ने इस हुकूमत को टेक ओवर किया था। लेकिन आयशा बहरहाल 12 अक्टूबर को पैदा हुई हैं और बाप की शफ़क़त क्या होती है हमारी आयशा इससे वाकिफ़ नहीं है। ज़ाहिर है कि कम उम्री में जब ये इस दुनिया में आई हैं तो 2 बरस की थी, तो इनके वालिद मुहतरम का इंतकाल हो गया। अल्लाह ताला ने गरीक़ रहमत करे और उन्हें करवट करवट जन्नत नसीब करे, उनके तमाम कबीर और सगीरा गुनाहों को माफ़ फरमाए। वालिदा ने मुझे ऐसी माओं से बड़ी मोहब्बत होती है नाज़रीन मुहतरम जो अपनी भरी जवानी में बेवगी के बावजूद अपनी ज़ात को गुम कर देती हैं और अपनी ज़ात से बेनियाज होकर अपने आप को भूल कर अपने आप से जुदा होकर अपने बच्चों को परवान चढ़ाती हैं। उन माओं को बहुत सलाम और आयशा की अम्मी को ख़ास तौर पर बहुत बहुत सलाम, बहुत बहुत सलाम और उनके लिए बहुत सारी अभी देख रही होंगी वो शो जी मामा आई लव यू। तमाम ज़िंदगी इनकी वालिदा ने टीचिंग की और टीचिंग करके तने तना न सिर्फ परवरिश की बल्कि अपनी बेटी को आला तालीम के ज़ेवर से भी रोशनास कराया। और फिर उन्होंने 2004 में जब ग्रेजुएशन की होगी तो उस ग्रेजुएशन के मौके पर उन्हें अपनी अम्मी यकीनन आपको बहुत याद आई होंगी जिन्होंने टीचिंग करके पढ़ा कर अपनी बच्ची को पढ़ाया, उसको लिखाया, उसे परवान चढ़ाया और आज इस काबिल बनाया कि यहाँ बैठकर भी कह सकती हैं मामा आई लव यू। तो ये वैसे तो ग्रेजुएशन मुकम्मल करने के बाद आयशा ने ये तय कर लिया था, अब मैं जहाँ जहाँ गलत हूँ तो आप मुझे सही कर दीजिएगा। आप हर जगह सही है कि मैं अपनी माँ को मज़ीद काम नहीं करने दूँगी। और ऐसे ही हुआ क्योंकि वालिदा ने इन्हें सिखाया, खुद कफ़ील बना दिया। पहले माँ खुद कफ़ील बनी लेकिन अपनी बेटी के लिए, और अब बेटी खुद कफ़ील बनी है अपनी माँ के लिए। लेकिन मैं फिर भी कहूँगा आयशा से कि तुम अगर सारी ज़िंदगी भी अपनी माँ की खिदमत करती रही तब भी उनकी जवानी के वो लम्हात वापस नहीं लौटा सकती जो उन्होंने आपको देते हैं। लिहाजा अपनी उम्मी से बहुत प्यार कीजिए। वैसे आप करती बहुत है लेकिन और कीजिएगा प्यार। That's so true, that's so true, आप सही कह रहे हैं। और वो मुझसे भी she was younger than me जब वो बेवा हुई थी। मतलब हाँ मुझे पता है, मैं मुझसे भी बहुत छोटी थी। सही कह रही है। मैं असल में सन और वो नहीं चीज़ बता रहा है, बात बिल्कुल दुरुस्त करें, बहुत छोटी थी जब भी। तो मैं आपसे कह रहा हूँ भरी जवानी, मैंने इसीलिए इस्तेमाल किया था। शादी कर सकती थी, जिंदगी गुजार, लेकिन बेटी ख्याल था अपनी बच्ची का। मैं इसलिए तो बार बार मुझे ऐसी माओं से बेइंतहा मोहब्बत है। ये सिर्फ मोहब्बत। ट्रक्स थे, एक ट्रक ने पीछे से हिट किया और एक आगे था, तो हम सैंडविच हो रहे थे 2 ट्रक्स के बीच में और ड्राइवर चला रहा था। शाम का वक्त था, बिजी टाइम, 6 बजे का टाइम था और वो ड्राइवर को भी नहीं, ऑब्वियसली ही लॉस्ट कंट्रोल। जब हम ट्रक के अंदर जा रहे थे और मैंने ऐसे पकड़ा हुआ था सीट को, मुझे याद है, जिसकी वजह से मेरी कॉलर बोन टूटी क्योंकि मैंने इतनी टाइटली सीट को पकड़ा हुआ था आगे वाली। तो मुझे याद है मैंने सोचा कि बस ये थी ज़िंदगी, ख़त्म इतनी जल्दी, अभी तो बड़ा कुछ करना है, अभी तो मैंने एक बेहतर इंसान बनना है, अभी तो मुझे मौका ही नहीं मिला।
And then I was like, जब हुआ एक्सीडेंट and I was waiting कि ब्लैक आउट होगा और क्या फीलिंग होगी डेथ की, और I was alive. तो मैंने कहा कि मैं जिंदा हूँ और कुछ नहीं हुआ, मरी भी नहीं और सब ठीक है. फिर रियलाइज हुआ कि अच्छा कुछ खराबी है, दर्द फिर शुरू हुई और पता चला कि अच्छा कुछ हड्डियाँ टूटी हुई हैं. लेकिन मैंने सिर्फ कलमा पढ़ना शुरू कर दिया था ऊंचा ऊंचा, और जो लोग मेरे इर्द गिर्द थे वो थोड़ा सा मुझे देख रहे थे कि ये पागल तो नहीं हो गई है, ऊंचा ऊंचा कलमा पढ़ रही है. क्योंकि दर्द में सिर्फ वो चीज़ थी जो मुझे थोड़ी सी कुछ सॉलिस दे रही थी. या दैट्स इट. इट वाज वेरी स्ट्रेंज. बड़ी बात है कि वो तो अल्लाह ताला का बड़ा करम हुआ, और लेकिन फिर भी आपको कलमे तैयबा याद रहा. बिल्कुल. और याद रखती हैं आप, और जो आप कह रही हैं कि ये मैं रिसाइट करती रहती हूँ. मैं तो कहता हूँ इससे अच्छी कोई प्रैक्टिस ही नहीं है जो आप कर रहे हैं. वरना पैनिक कर जाता है ऐसी सिचुएशन में. मुझे जो पुलिस वाला था ना, जो हमें पुलिस लेके जा रही थी एक हॉस्पिटल, तो मैं नहीं कहूँगी, वहाँ कोई हॉस्पिटल नहीं था करीब, एक दिन थोड़ा सा टाइम ऑफ था. लेकिन आप स्कूल न जाने के लिए बहाने बहुत करती थी. छुट्टी नहीं है. वेरी गुड स्टूडेंट, आई वाज ऑन द ऑनर लिस्ट. कभी बहाने नहीं किए कि आज नहीं जाना? कभी नहीं. इन फैक्ट मेरी अटेंडेंस 100% थी. 100%. और जब आपने पढ़ाना शुरू किया उसी स्कूल में जहाँ से आपने पढ़ा था, तो उस वक्त आपके क्या तासुरात थे कि मैं आज उसी स्कूल में, चाहे वो 6 महीने के लिए आप पढ़ा रही थी, 6-7 महीने के फिर भी उस वक्त आई थिंक आई वाज टू यंग कि मैं उसको उस बात को सीरियसली भी लूँ. एक आप जिंदगी का, जवानी का एक जुनून होता है, अच्छा आप कॉलेज जाना है और टीच कर रहे हैं और ये कर रहे हैं, सब कुछ करना है, बस सब कुछ करना है. तो आई थिंक आई डिडंट रियली टेक इट दैट सीरियसली. लेकिन नाउ दैट आई थिंक अबाउट इट, तो हाँ थोड़ा सा होता है कि अच्छा. जब एक्सीडेंट हुआ था ना सामने, तो हादसे के बाद भी ये होश में ही थी, तो और जिंदा बच जाने पर काफ़ी हैरान थी. हाँ. बाहर भी आना चाहती थी, लेकिन अपने हाथ की चोट के बायस किसी को भी इन्होंने हाथ नहीं लगाया. और ऐसा हुआ था ना, मतलब ये हैरान, क्योंकि एक बहुत बड़ा हादसा था, और उसके बाद फिर ये हैरान इसी बात पे थी कि भाई ये, लेकिन उन्होंने किसी को हाथ नहीं लगाने दिया, खुद ये बाहर आई हैं. बड़ा मुश्किल टाइम था वो डॉक्टर साहब. और पता है मैं मेरी कनेक्शन जो है ना अपने अल्लाह से, वो एक बड़ी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है. आप लोग दिखाते हैं कि यू नो अपनी प्रैक्टिसेस से, लेकिन मैं हर सेकंड कम्युनिकेट कर रही होती हूँ. एंड द ओनली चीज़ जो मैंने रिसाइट करनी शुरू की थी, जैसे ही मुझे लगा कि मैं जिंदा हूँ अब, और जब एक्सीडेंट हुआ था उससे पहले मुझे लगा था बस ख़त्म है सब कुछ. कोई 5 सेकंड थे, हम ट्रक के अंदर जा रहे थे. दो बात नहीं है, ये माए बायस तकरीम और ताज़ीम है, ये बायस एहतराम है कि जो अपनी ज़ात को भुलाकर अपने बच्चों में अपनी ज़ात को तलाश करता है. बिल्कुल भुला दिया उन्होंने कोई उनको दूसरी शादी की किसी भाई भी थे ना, भाई को भी तो पाला ना, भाई बहन दोनों थे ना. एक भाई है मेरा 1.5 साल मुझसे बड़ा है, एंड मैं 1.5 साल की थी जब अबू की डेथ हुई. एंड अम्मी ने अपनी पूरी जिंदगी बस हमें पढ़ाने लिखाने एवरीथिंग, शी वाज आवर मदर एंड फादर बोथ. अभी तक यही है, मतलब वो टाइट यूनिट. फिर मेरा भाई बाहर पढ़ने चला गया, एंड मेरी अम्मी की ज़िंदगी की एक ही ख्वाहिश थी कि मेरे दोनों बच्चे बाहर चले जाएं पढ़ने, बस चले जाएं. और उनकी एजुकेशन करो नथिंग, लेकिन मैंने खुद ही मैंने कहा कि मुझे करना है. मेरे भाई अब मास्टर्स कर चुके हैं, PhD शुरू कर रहे हैं अपना इंशाल्लाह, सो आई एम सपोर्टिंग हिज एजुकेशन एज वेल. लेकिन कभी ये नहीं सोचा कि अच्छा मैं कर रही हूँ किसी के लिए, या अब मेरे भाई को करना चाहिए. वी आर अ फैमिली और हमारा एक दूसरे से यही कनेक्शन है. बिल्कुल सही. औलाद भी तो ऐसी है ना, देखें औलाद ने भी वही फॉलो किया जो माँ की परेशानी देखी, परवरिश देखा. और फिर औलाद देखें भाई ने पढ़ के, वरना माँ बाप मौजूद भी होते हैं फिर भी नहीं पढ़ पाती है. और बीकन हाउस स्कूल से आपने इब्तिदाई तालीम हासिल की थी? नहीं, ग्रामर स्कूल. अच्छा, आप स्कूल अब ग्रामर स्कूल में आप टीचिंग भी करती हैं? ग्रामर स्कूल में मैंने सिर्फ 6-7 मंथ्स के लिए उस टाइम पीरियड के लिए टीच किया जब मेरा कॉलेज शुरू हो रहा था, और